ہے۔ حضرت پہلی ای میل بڑی دلچسپ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ تبلیغی جماعت والوں کو اپنی بیٹیاں کیوں دیتے ہیں، ان کے ساتھ رشتے کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ تبلیغ پہ ہی رہتے ہیں، کبھی 4 مہینے کے لیے چلے گئے، کبھی 40 دن کے لیے چلے گئے، تو وہ وقت نہیں دیتے، تو لوگ پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک عجیب سا سوال ہے۔ اچھا، ہاں، اصل میں بات یہ ہے کہ اس سوال پہ مجھے اپنا ایک قصہ یاد آیا۔ تو ایک صاحب کی کچھ شکایات مجھے ان کی بیوی کے حوالے سے پہنچیں، تو میں نے ان صاحب کو اپنے دارالفتہ میں بلایا، تو ان کے ساتھ محلے کے ایک معزز جو صاحب تھے وہ بھی آ گئے، تو ملاقات ہوئی۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور دین میں بہت لگے ہوئے ہیں۔ اب مجھے تو چونکہ ان کی شکایات پہنچی تھیں، تو کہا کہ یہ دین میں بہت لگے ہوئے ہیں، تو میں نے برجستہ کہا کہ یہ تو دین میں لگے ہوئے ہیں، دین ان کو نہیں لگا۔ اگر دین ان کو لگا ہوتا تو یہ بیوی کے حق تلفیاں نہ کرتے اور بیوی کو جو ہے پریشان نہ کرتے۔ تو یہی بات میں کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے اندر جو لوگ لگے ہوئے ہیں اور وہ بیویوں کے حقوق کی حق تلفی کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، تبلیغ ان کو نہیں لگی۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اصلاح احوال، اصلاح معاشرہ کے لیے جتنی یہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تبلیغ جماعت ہے، دعوت اسلامی ہے، دوسری جماعت اسلامی ہے، غرباء اہل حدیث ہے، یہ تمام جماعتوں کا منشور کیا ہوتا ہے؟ وہ اصلاح معاشرہ ہوتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچانا، معاشرے کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ تو تبلیغی جماعت کا بھی مقصد یہی ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں اس تبلیغ کے اصولوں کی پابندی نہ کرنے کے نتیجے میں اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو یا کسی دوسرے کو پریشان کرتا ہے، اس کا انفرادی فعل ہے۔ تبلیغی جماعت کا ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کا منشور اتباع سنت پر ہے، اور اتباع سنت پر جس کا منشور ہو وہ بیویوں کی حق تلفی کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اس کا ذاتی فعل ہے، اس لیے آپ اس پر پریشان نہ ہو کہ تبلیغیوں کو بھی جس تبلیغی نے ایسی حرکت کی ہے تو وہ اس کی یہی سمجھیں کہ تبلیغ میں لگا ہوا ہے، تبلیغ اس کو نہیں لگی ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے آپ جو ہے ڈفرینشیٹ کریں، صحیح تبلیغی اور ایسے بناوٹی تبلیغی میں۔